زنبیر، زمبور، یہ بھی ایک میرے خیال سے یہ پانی میں چھوٹے چھوٹے یار یہ آواز نہیں ہوتی، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا گاؤں دیہات میں وہ آواز ہوتی ہے رات کو سیٹی ٹائپ کی، جی سائڈ یا نہروں کے سائڈ ایک آواز آتی ہے. جی 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 ہم اس استاد کو جی. پانی کی ماں کہتے ہیں اپنی زبان میں، پتہ نہیں وہ پانی کی ماں یا باپ ہے جو بھی ہے، لیکن وہ پانی سے سائڈ یہ چیزیں. اور اقارب، رشتہ دار و اقارب اگر مر جائے پانی میں، ایسا ہی ہے بھائی؟ نہیں اقارب وہ بچھو کہتے ہیں نا، وہ بچھو میں تو آ گیا، بچھو بچھو اقرب بچھو. وما يعيش في الماء، کیوں یہ چیزوں کا فارمولا کیا بتایا کہ ان چیزوں میں بہتا ہوا خون نہیں ہے. وموت ما مچھر والے مسئلے میں میں آ رہا ہوں ابھی. وموت ما يعيش في الماء اذا مات في الماء. ہاں، اور ایسے جانور جو جس کی زندگی ہی پانی میں ہے، اگر وہ پانی میں مر جائے تو اس سے بھی پانی ناپاک نہیں ہوتا. نہیں. وجہ کیا ہے؟ اس جو جانور پانی میں رہتے ہیں ان میں بلڈ نہیں ہوتا، بہتا ہوا بلڈ نہیں ہوتا. کچھ میں ہوتا ہے مولانا صاحب، نہیں ہوتا. کچھ میں. امپاسبل. نہیں آپ بول دیں شاید میرے علم میں اضافہ ہو جائے کہ کون سا ایسا جانور ہے جس میں پانی میں رہتا ہے اور اس میں بلڈ ہوتا ہے. بھائی کسی مچھلی سے بلڈ نکلتا نہیں دیکھا آپ لوگوں نے کسی نے؟ وہ بلڈ نہیں ہوتا، وہ بلڈ نہیں ہوتا. یہ تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ اس سوال کریں. وہ خون جیسا ہوتا ہے، سائنس اس کو بلڈ نہیں مانتی. بلڈ میں جو ریڈ سیلز وغیرہ ہوتے ہیں نا، وہ سیلز لیس بلڈ، وہ تو کیا کہنا چاہیے، یہ بلڈ نہیں ہوتا، ایک خون کی طرح ایک قسم سمجھ لیں. وجہ کیا، اگر بلڈ ہو نا، ایک تھوڑا سائنٹیفک وہ ہے، جو مچھلیاں ہوتی ہیں نا، ہم جب سانس لیتے ہیں ہمارا بلڈ دل کے ذریعے پمپ لیتا ہے پورے جسم سے اور پھر چھوڑ دیتا ہے نا. یہ ہمارا دل یہ کام کرتا ہے کیونکہ ہمارے جسموں میں بلڈ ہے، ہم سانس لیتے ہیں، آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایگزٹ کرتے ہیں، آکسیجن لیتے ہیں. لیکن جو مچھلیاں ہیں نا جو سانس لیتی ہے، وہ چونکہ ان کے پاس یہ بلڈ کا سسٹم ہی نہیں ہوتا، تو وہ کیا کرتی ہے، پانی کو اپنے پھیپڑوں پہ لے کے واپس سک کر کے واپس باہر پھینکتی ہے. تو اس سے وہ آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا جو سسٹم ان کا ہوتا ہے، ان کے پاس یہ دل میں خون کو جمع کرنے کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے کیونکہ ان میں خون ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے وہ جانور باہر نہیں رہ سکتے. کیوں؟ باہر جو پانی کے باہر جو سانس لینے آکسیجن کا نظام ہے نا، وہ خون کے ذریعے، خون کو پمپ کرتے ہیں نا، ہم آکسیجن لیتے ہیں. لیکن یہ پانی میں یہ سسٹم نہیں ہے. اس پانی میں جتنے بھی جانور ہیں ان میں بلڈ ہوتا ہی نہیں، جو جاری بلڈ ہے یعنی بہتا ہوا. اور جو آپ کو مچھلی وغیرہ میں دکھتا ہے وہ بلڈ نہیں ہوتا، وہ دوسری قسم کے ذہن میں ابھی نام نہیں آ رہا. استاد آپ جی اس کو سکتے ہیں. اگر کوئی ایسا جانور ہو جو کہ دونوں پر کچھ ہوتے ہیں، جو خشکی اور پانی دونوں میں ہوتے ہیں. گڈ. اس میں سے آپ اس کی مثال دے سکتے ہیں. اللہ آپ کو بھلا مگرمچھ، کرے. کروکوڈائل. مگرمچھ ہو گیا، اور یہ جو دوسرا کیا ہے یار جس کے پیچھے پورا پیالہ ہوتا ہے یار، استاد ہپوپوٹمس، جس کے پیچھے پورا فوجی پانی ٹائپ کا گھوڑا یا ہپوپوٹمس. نہیں یار وہ جو چھوٹا ایسا ایسا چلتا ہے، بالکل ذہن میں نام بھول گیا. ہاں نام وہ پینگوئن. ہاں نہیں عثمان بھائی نے جو نام دیا، کچھوا. استاد جی کچھوا. یہ دیکھیں ان کی زندگی خشکی میں بھی ہے نا، جی جی. تو اس کا مطلب یہ ناپاک ہو جائے گا. یہ بات ہو رہی ہے وہ جانور جو دریا میں رہتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، اچھا اوکے. دونوں طرف رہتے ہیں نا. یہ پانی میں سوتے نہیں ہے، نہ رہتے ہیں، یہ رہتے خشکی میں. یہ کبھی کبھار پانی میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے اوکے. آپ یہ کچھوا ہے یا مگرمچھ ہے یا جو بھی ہے، یہ رہتے تو خشکی میں، لیکن یہ پانی میں جا سکتے. ان میں اتنی پاور ہوتی ہے کہ یہ پانی کے اندر اپنے سانس کو بہت حد تک روک سکتے ہیں. ٹھیک. یہ پانی کے جانور یا پانی میں رہنے والے جانور نہیں کہلاتے، لہٰذا یہ تو ناپاک ہو جائیں گے. لیکن یہ اس جانور کی بات ہوتی ہے جو صرف پانی میں رہتے ہیں، جیسے مچھلیاں، یہ جو جھینگے وغیرہ، جو بھی ایکس وائی زیڈ جو پانی کی نسل ہے. ہاں اس میں یہ بتا رہے ہیں لا یفسد کل سمک کی، جیسے مچھلی وضفدع، یہ زفدع جو ہے یہ وہ ہے مینڈک. دو قسمیں، ایک ہے خشکی میں کا مینڈک، ایک بری فوج مینڈک. بحری فوج جو ہے وہ تو ناپاک نہیں ہوگا اگر مر جائے، اور جو بری فوج ہے، خشکی کی فوج ہے مینڈکوں کی، وہ اگر پانی میں گر کے مر جائے تو ناپاک ہو جائے گا.
کیسے پتا چلے گا کون سا خشکی والا کون سا تری والا ہے؟ پتا چل جاتا ہے. جو پانی میں رہتے ہیں مینڈک وہ پانی والے ہیں, جو خشکی میں رہتے ہیں وہ خشکی والے ہیں. خشکی والا پانی میں گرے گا تو مر جائے گا, کیونکہ خشکی کے جو مینڈک ہے نا اس میں بہتا ہوا خون ہوتا ہے, پانی والے میں نہیں ہوتا ہے. دونوں مینڈک اچھا. رتان اور وہ کیکڑا. والماء المستعمل لا يجوز استعماله. ہاں ایک اور یہ مسئلہ آ گیا بھائی, پیچھے مسئلہ سمجھ آ گیا. ہاں بات ہے مچھر کی. مچھر کی مثال کے طور پہ ایک گلاس پانی ہے, یہ چھوٹا سا پیالہ ہے پانی کا, اور کوئی مچھر آ کے اس میں مر جاتا ہے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا. لیکن جیسے کہ رضوان صاحب نے مسئلہ بیان کیا کہ فوراً آپ کے ہاتھ پہ اتنا خون ظالم نے کیا اور وہ توڑا تو وہ بے ہوش ہے, جیسے شراب, اللہ معاف فرمائے, شرابی شراب پیتا ہے نا, ادھر ادھر بھٹک رہا ہوتا ہے, تو وہ بھٹکتے بھٹکتے پانی میں وہ گر گیا, اور آپ نے اس کو مارا یا پکڑنا چاہا تو پھٹ گیا. پھٹ کے اس کا خون پانی میں اتنا, جیسے بات ہے خون تو ہوتا ہے اگرچہ کچھ ملی میٹر ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے, اور وہ پانی میں خون اتنا وہ ہو جاتا ہے کہ وہ پورا بہل جاتا ہے نا, تو پھر وہ پانی ناپاک ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ خون آپ کا نجاست اس نے فوراً ہی لیا تھا اور آپ نے اسی وقت اس کو مار دیا پانی میں, تو پانی ناپاک ہو جائے گا, کیونکہ وہ مچھر کا نہیں ہے, وہ خون آپ کا. یہ مسئلہ ایکسٹرا بتا رہا ہوں میں, یہ کتاب میں نہیں ہے اس میں. تو وہ اگر کپڑے پہ بھی لگ جائے تو خون تو ہمارا ہی اگر ہے. کپڑے میں لگ جائے نا, پھر وہی بات ہے نا, کپڑے اور پانی میں اس لیے فرق ہے کہ پانی میں وہ پھیل جاتا ہے, کپڑے میں لگ جائے اگر وہ یہ ہاتھ کی ہتھیلی کی یعنی چھوٹی جو 5 کا سکہ ہے اتنی مقدار سے اگر کم ہے, وہ دھونا بہتر ہے, لیکن ناپاک اس سے کپڑے نہیں ہوتے, لیکن دھونا بہتر ہے. اگر آپ نے ان دیکھے اس اتنی نجاست میں نماز پڑھ لی, یہ جو کہتے ہیں نا کہ یار یہ ہتھیلی کا مسئلہ ہے, 5 کے سکے تک نجاست اگر جمع کر دی جائے, اس سے اندر ہے تو نماز ہو جائے گی, باہر ہے تو نہیں ہوگی. یہ اس وقت اگر آپ کے کپڑوں میں نجاست لگی ہوئی تھی, آپ نے دیکھا ہی نہیں تھا, نماز پڑھ لی, بعد میں آپ نے دیکھا کسی نے بتایا کہ آپ کے کپڑوں میں نجاست ہے, اب آپ اس کو جمع کریں. اگر 5 کے سکے سے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو آپ لوگ وہ جگہ کو دھو کے دوبارہ نماز پڑھ لیں گے. اگر اس سے کم ہے تو اس جگہ کو دھو لیں, نماز ہو جائے گی, کیونکہ وہ کم ہے. اگر اس اور سے یہ کم ہے مچھر تو کی رہی ہو ہو جائے گی نماز, جائے گی. لیکن دھونا ضروری ہے. پھر بھی صحیح, نماز تو ہو جائے گی لیکن اس جگہ کو دھونا ضروری ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز سے پہلے مجھے پتا چل گیا میرے کپڑوں پہ نجاست ہے, کم ہے, لیکن میں نہیں دھو رہا کیونکہ اس 5 کے سکے سے کم ہے. نہیں, پھر تو آپ کو ضرور دھونا ہے کہ نجاست کم ہو یا زیادہ ہو, ناپاکی ہے. لیکن جو شریعت نے یہ جو تخفیف کی ہے نا اس مسئلے میں, یہ اس صورت میں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا, آپ نے نماز پڑھ لی, پھر بعد میں پتہ چلا, اب اس کے بتایا کہ اگر 5 کے سکے سے کم ہے تو ہو جائے گی, لیکن جگہ کو دھو لے, اگر زیادہ تھی تو پھر نہیں ہوگی, نماز بھی دوہرانی پڑے. ہاں, لیکن اگر مولانا صاحب صف میں کھڑے ہیں, اقامت ہو رہی ہے اور پھر دکھ گیا تو ہاں آپ جائیں دھو لیں, چھوڑ دیں نماز. نہیں آپ نماز کے دوران آپ کو دکھ گیا, اقامت کے دوران ابھی اللہ اوپر ہونے والی ہے. ہاں تو پھر آپ چلے جائیں, کیونکہ ابھی تو نماز شروع نہیں ہوئی, نماز کے دوران دکھ گیا تو پھر آپ اگر وہ ہے کم تو آپ پڑھ لیں, لیکن کم نہیں ہے تو پھر نہیں پڑھیں. صحیح. اب یہاں پہ جو مچھر کا ہے یہ بھی اسی طرح ہے, کیونکہ وہ چھوٹا سا ڈاٹ ہوتا ہے, زیادہ نہیں پھیلتا, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ اس کو دھو لیں, پھر بھی دھونا ضروری ہے. لیکن پانی میں چونکہ وہ پھیل جاتا ہے, خون پھیل جاتا ہے, اس وجہ سے میں کہا وہ پانی ناپاک ہو جائے گا. اچھا, گلاس والا پانی, زیادہ بڑا ٹپ کا پانی نہیں. سمجھ کے آگے چلے, وہ الماء مستعمل لا یجوز الاستعمال. ہاں, مائع مستعمل سے اس کو دوبارہ استعمال کرنا جائز نہیں. آپ مائع مستعمل کیا بل ہے, وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پہلے زمانے میں لوگ چھوٹے چھوٹے ٹب ہوتے تھے, اس سے وضو وغیرہ کرتے تھے. اب مثال کے طور پہ آپ نے وضو کیا, مثال کے طور پہ, اور جو ڈرین سسٹم تھا, ڈرین سسٹم نہیں تھا, آپ ایک بڑے ٹب میں کھڑے ہوئے اور بڑے ٹب میں آپ نے وضو کیا, آپ کا وضو کا پانی سٹور ہو گیا. آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی جی. وہ وضو کا پانی یا آپ نے غسل کیا ہے, اس کا پانی سٹور ہو گیا, اس میں کوئی نجاست نہیں ہے, تو وہ جو سٹور شدہ پانی ہے نا, اس کو کہتے ہیں مائع مستعمل. مائع مستعمل یعنی استعمال شدہ پانی, جس سے کسی نے
وہ پانی جو وضو سے حاصل کیا ہے، جس نے وضو کیا ہے یا غسل کر کے. اب یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے؟ یہ پانی تو پاک ہے اگر اس میں کوئی نجاست نہ گری ہو. لیکن کیا اس پانی کو دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں وضو اور غسل کے لیے؟ تو یہ پانی دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے غسل اور پانی کے لیے. ہاں لیکن ہے تو پانی پاک، پانی تو طاہر ہے لیکن مطہر نہیں ہے. اس کی وضو سے آپ برتن وغیرہ یا دوسرے جو کپڑے وغیرہ ہیں وہ دھو سکتے ہیں، پاک کر سکتے ہیں، لیکن یہ وضو اور اس میں کام نہیں آئے گا کیونکہ ایک دفعہ استعمال ہو چکا ہے یہ پانی. جی پینے کے لیے بھی نہیں ہوگا، پینے کے لیے بھی ناپاک ہوگا نا؟ نہیں، پینے کے لیے ناپاک نہیں ہوگا. کیوں ہوگا؟ اس میں جب کوئی نجاست ہی نہیں گری تو ناپاک کیوں ہوگا؟ آپ اس کو خود بھی پی سکتے ہیں، جانور کو بھی پلا سکتے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے ایسا پانی کون پی گا؟ صرف مسئلے کے حد تک بتا رہا ہوں کہ یہ پانی پینے کے لیے ہے، پی سکتے ہیں. کسی نے پی لیا تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا آپ نے ناپاک پانی پیا ہے. صرف اس ٹائپ کے پانی سے آپ غسل اور وضو کر سکتے ہیں بس. باقی برتن دھو سکتے ہیں، ناپاک کپڑے کو پاک کیا جا سکتا ہے، جیسا کو کیا جا سکتا. ہاں رضوان صاحب جو میں نے بتایا تھا نا یہ جو پانی کے اوصاف تبدیل ہونے سے، وہ مسئلہ بھی سر جی رضوان بھائی نہیں ہے، وہ نماز پڑھنے گئے، انہوں نے جو میسج انہوں نے کیا. مسئلہ کیا تھا نا وہ بھی اسی ٹائپ کا ہے کہ وہ پانی جس میں 2 وصف تبدیل ہو جائے تینوں میں سے، تو وہ پانی جی تو وغیرہ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے لیکن اس سے پاک چیز جو نجاست وغیرہ ظاہر کر سکتے ہیں، وہ بھی اسی طرح ہے. جی ٹھیک ہے. سر جی، تو اس کے اندر سارے کے سارے جوسز اور کولڈ ڈرنکس وغیرہ جو بھی ہیں وہ طاہر نہیں ہوں گی آئیں گے کہ ان سے نہیں وہ طاہر نہیں ہوگی، لیکن طاہر تو ہوگی نا سر جی، ان سے طاہر صاف ہوگی تو کر لیکن سکتے. مطہر نہیں ہوگی، لیکن اس سے ہاں نجاست مطاہر بھی نہیں نہیں ہو ہوگی. سکتے. جی ہاں اس سے نجاست بھی نہیں ظاہر کر سکتے کیونکہ وہ پانی ہی نہیں ہے، وہ کولڈ ڈرنک وغیرہ ہے، وہ جوسز ہے. جی ٹھیک ہے اوکے. وہ مائع مطلق کی وہ مائع مقید ہے نا. اوکے پھر تحریر داخلہ تھا وہ الماء مستعمل، الماء مستعمل کیا ہے؟ کل ما ازیل به حدث. ہاں ہر وہ پانی جس سے حدث زائل ہو جائے یعنی غسل اور وضو. او استعمل فی البدن علی وجه القربہ، یا وہ بدن یعنی آپ کا وضو ہے. ہاں اس میں ایک اور یہ شاید اس میں نہیں لکھا، الحمدللہ بات یاد آ گئی. وہ آپ کا وضو ہے، مثال کے طور پہ آپ کا وضو ہے، اب آپ ایسے ہی دوبارہ وضو کرنے چاہ رہے ہیں، مطلب دوبارہ پانی جسم میں ڈالنا چاہ رہے ہیں، آپ کی نیت وضو کرنے کی نہیں ہے یا آپ کی نیت غسل کی نہیں ہے، تو یہ پانی مستعمل نہیں ہوگا. اس میں اختلاف ہے کثیرہ. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سادہ اس کو پھر سے ریپیٹ کریں گے. یہ آپ بڑی خیر، مجھے یہاں نہیں چھیڑنا چاہیے تھا لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ مسئلہ آپ کو ہدایت میں آ جائے گا. صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ یہ جو سواک کی نیت سے غسل یا وضو کرنا، ایک تو فرض غسل یا فرض وضو ہے، غسل ہے، وہ الگ مسئلہ ہے. ایک ہے لوگ ہیں نا ثواب کے لیے کرتے ہیں، یا میں بغیر وضو کے بیٹھا ہوں یا ثواب بھی مل جائے گا میں وہ وضو کر لوں. یہ جو مائع مستعمل ہے صرف اطلاق اس ٹائپ کے وضو پہ ہوگا یا غسل پہ ہوگا. ایک تو فرض ہے وہ الگ مسئلہ ہے، وہ تو ظاہر سی بات ہے مائع مستعمل تو ہوگا، لیکن آپ نے عام حالت میں آپ پاک کے آپ نے دوبارہ وضو کر لیا ثواب کی نیت سے تب. لیکن آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے گرمی دور کرنے کے لیے غسل کر دیا، یا بیٹھے بیٹھے بس دوبارہ وضو کر دیا، وضو پر وضو پاک تھے لیکن بس صرف مسئلے سمجھانے کے لیے کرو، کوئی نیت نہیں تھی اس وضو کی. اب وہ پانی مستعمل نہیں ہوگا. مستعمل پانی کا اطلاق صرف اس صورت میں ہوگا جب آپ ثواب کی نیت سے وضو کرے اور اس کا پانی یا کسی نماز کے لیے، تلاوت کے لیے، کسی عبادت کے لیے وضو یا غسل کرے، اس کا حاصل شدہ پانی. باقی گرمی لگ رہی ہے بغیر کسی عبادت کے غرض سے آپ نے غسل کر لیا تو اس کا پانی مستعمل کا مسئلہ نہیں. اس میں اختلاف ہے، انشاءاللہ آپ لوگ آگے کتابوں میں پڑھ لیں گے. یہاں پہ بھی یہی بتا رہے ہیں اب استعمل فی البدن علی وجہ القربہ کے قربت حاصل کرنے کے لیے آپ نے استعمال کیا غسل کا پانی.
یہ بتا رہے ہیں. اس میں اختلاف ہے, جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ صرف گرمی ثواب کی نیت سے یا عبادت کی غرض سے آپ نے وضو یا غسل کیا تو اس کا استعمال شدہ پانی مائع مستعمل کہے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک دوسرا جی مولانا صاحب ایک سیکنڈ. اب انشاءاللہ ہم اگلے کل کے بارے میں پڑھیں گے کہ پانی کے مسئلے ختم ہو گئے. اب یہ ہے اس کی کھاد وغیرہ کے مسائل انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. آج کے سبق میں کوئی سوال ذہن میں ہے؟ اگر ہے تو ابھی نہ بتائے, بے شک مجھے آئی ڈی میں بتا دیے گا پرائیویٹ. کوئی سوال ہے ذہن میں؟ کوئی سمجھ میں آئی بات یا کوئی؟ ٹھیک ہے. حضرت ایک درخواست ہے. جی جی پانی کا مسئلہ آپ کہہ رہے ہیں ختم ہو گیا, پانی کا مسئلہ ابھی چل رہا ہے کراچی میں, تو خاص طور پہ چل رہا ہے پانی. وہ تو ناممکن ہے ختم ہو جائے حضرت. وہ مسئلہ تو کراچی کا پاکستان کا قیامت تک جاری رہے گا. یہ مسئلہ ہے کوئی مفتی بس نہیں, آپ اچھا گمان رکھیں, اللہ سے مانگیں, انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا. بے شک بے شک بے شک. جی حضرات کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ پرائیویٹ آئی ڈی میں کہے گا. باقی دعا کی درخواست. السلام علیکم. اچھا ہاں دوسری بات, مولانا صاحب مولانا صاحب آپ کل 2 بجے آپ کا کوئی پیریڈ ہوتا ہے؟ کل میرا جی ہے. مولانا سلیم صاحب کا بھی ہوتا ہے کل؟ ہو سکتا نہ پڑھا پاؤں, اس لیے میں کہا اگر یہ بس میں حاضر ہوں, آپ فکر نہ کریں, آپ مجھے بس کہہ دیں, میں انشاءاللہ پڑھا دوں گا. چلیں جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے طلبہ کی جان نہیں چھوڑنی میں نے. بہت اچھا بہت اچھا, اس کو پکڑ کے رکھیں. چلے حضرات دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا جی ماشاء اللہ تمام حضرات موجود ہیں. جی جی حضرت. جی رضوان صاحب کتاب دوسری چینج کر دیں جی. تمام حضرات خیریت سے ہیں؟ جی جی الحمدللہ. رافع رسول بھائی, رضوان بھائی تو نماز پہ ہیں, اگر آپ چینج کر دیں. ہاں وہ گئے ہیں. کنٹرول کس کے بعد؟ کنٹرول کسی نے لیا ہوا ہے, میں نے نہیں لیا ہوا. میں نے کس نے جی آپ چینج کر دیں. ان کی نا فائلز میں جائیں نا, اگر آپ اسی سافٹ ویئر میں, تو ان کے پاس ریسنٹ میں آ رہی ہوگی نا. فائل پہ کلک کریں جس کے پاس بھی ہے کنٹرول. السلام علیکم, ویلکم. میں آ گیا واپس. السلام ورحمۃ اللہ. جی کون سا رضوان صاحب کتاب ذرا چینج کر دیں پلیز. اچھا جی, یہ آئی فون صاحب کون ہے جی؟ مولانا آئی فون صاحب. جی محمود خوسرو صاحب. ہاں جی محمود خوسرو صاحب. ہاں محمود صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ محمود صاحب جو ہے نا میوٹ کر کے کہیں چلے گئے مجھے لگ رہا ہے. اچھا جی, ساجد کی آواز نہیں آ رہی مجھے. ارسلان صاحب کی بھی نہیں آ رہی. ارسلان صاحب کی بھی نہیں آ رہی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی استاد جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. اچھا جی محمود صاحب پکڑے گئے آج. کہیں گئے ہوں گے میرے خیال ہے. کتاب کا نام بتائیں گے؟ ہدایت النحو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیج نمبر 9, ہدایت النحو پیج نمبر 9. ہماری بات چل رہی تھی, نہیں سوری, پیج نمبر 11. پیج نمبر 11 ہماری بات چل رہی تھی اسم, فعل اور حرف کے بارے میں. جی اچھا, ہمارا اسم اور فعل ہو گیا تھا. اب حرف ہم نے شروع کرنا تھا. اس حرف کی تعریف پڑھنی ہے اور اس کی علامت پڑھنی ہے انشاءاللہ. پھر آگے ہماری نیکسٹ فصل کلام شروع ہو رہی ہے ہماری. دیکھیں جی کلمہ شروع ہوا تھا, کلمے میں ہم نے 3 چیزیں پڑھی, اسم, فعل, حرف, ان کی تعریفات اور ان کی علامت پڑھی. اب ہمارا آخر میں اس میں 2 ہو گئے تھے, ایک باقی ہے. تو حد الحرفی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حد الحرفی, حرف کی تعریف. کلمۃ لا تدل علی معنی فی نفسها. دیکھیں جی میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا آپ کو کہ جب بھی نکرہ آئے گا اس کے بعد فعل آئے گا تو ہم ترجمہ کیسے کریں گے؟ صفت, موصوف صفت. موصوف صفت. جی عثمان ترجمہ کریں. جی تو حرف ایسا
کلمہ ہے کہ لا تدلو جو نہیں کرتا دلالت علی معنی فی نفسہ اپنے معنی کی ذات پر، اپنے معنی پر. جی صحیح ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. ایسا کلمہ حرف کیا ہے بھائی؟ ایسا کلمہ ہے لا تدلو جو دلالت نہ کرے علی معنی فی نفسہا اپنے معنی پر خود بخود. اب دیکھیں جی فی نفسہا یہاں پہ جو ہے نا اس کا معنی ہے بنفسہا. فا بمعنی با ہے یہاں پر، اپنے معنی میں نہیں، اپنا معنی پر، اپنے معنی کے ساتھ. بل تدل علی معنی فی غیرہا، بلکہ یہاں پہ بھی بلکہ دلالت کرتا ہے اپنے معنی پر دوسرے کے معنی کے ساتھ. یہاں پہ ہم ترجمہ کر رہے ہیں با کے ساتھ، فی بمعنی با کے. ٹھیک ہے جی. اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی حرف جو ہے وہ اپنی ذات پہ دلالت نہیں کرتا، غیر پہ دلالت کر رہا ہے، اگر ہم فی کا ترجمہ کرتے ہیں اپنی ذات میں دلالت نہیں کر رہا، جیسے من ہے اپنی ذات میں دلالت نہیں کر رہا لیکن یہ غیر کے معنی میں دلالت کر رہا ہے، تو یہ بات تو غلط ہو جائے گی اگر ہم فی کا ترجمہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہے فی بمعنی با کے، کہ بھائی وہ اپنی ذات پہ دلالت نہیں کرتا، اپنی ذات کے ساتھ دلالت نہیں کرتا، بلکہ ود دا ہیلپ آف دوسرے کے ساتھ، دوسرے کے ساتھ مل کے کسی چیز پہ دلالت کرتا ہے. مطلب ٹھیک ہے یہاں پہ یہ مراد ہے. جی جو پہلے والے میں فی نفسی ہے، اگر اس میں ہم فی لگے رہنے دیں، اس کو بمانی با نہ کریں، تو اس سے تو میرا خیال ہے فرق نہیں پڑے گا کہ اپنے کیسے فرق معنی نہیں میں اپنی ذات میں. لیکن جو بل تدلو کے بعد جو ہے فی، اگر اس کو اس میں تو بات سمجھ آ رہی ہے کہ اس کو با سے ہونا چاہیے، لیکن جو پہلا والا مصرع ہم ہے جو کہ اصل میں علامان. بعد والے کے لیے کر رہے ہیں نا وہی ترجمہ اس کے لیے کریں اپنی. اچھا جی اوکے. جی میری آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ جی کٹ رہی تھی، ابھی آئی ہے. آ گئی جی. جی عثمان صاحب دیکھیں ہم جو معنی آخر کے بعد والے کے لیے کر رہے ہیں نا وہی یہاں پہ بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ دیکھیں حرف اپنی ذات کے ساتھ کوئی ترجمہ نہیں کرتا، اپنی ذات پہ کوئی دلالت نہیں کرتا. جی یہ اپنی ذات میں دلالت نہیں کرتا. دونوں معنی ہو سکتے ہیں یہاں پہ، لیکن آگے جا کے ہم اس کو دیکھ کے تو ہم کہیں گے کہ بھائی وہ دوسرے کے ساتھ مل کے دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے. جی اس وجہ سے یہاں پہ بھی ہم بمانے با کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. نحو جیسا کہ من، فإن معناها الابتداء، جیسا کہ من ہے، من دیکھیں حرف ہے، صحیح ہے، اور اس کا اصل معنی کیا ہے؟ ابتداء. ٹھیک. جی آواز میں درمیان میں کالز آ رہی تھی. ہیلو. جی 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 جی. تو فَإِنَّ من کا جو کیا ہے ترجمہ ہوگا؟ فإن بے شک، ٹھیک. چنانچہ بے شک معنی، اس کا معنی من کا جو معنی ہے، ہا ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ من کی جانب. من کا جو معنی ہے وہ ابتدا کے لیے ہے. بھائی ابتدا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ ابتدا، الابتدا. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں بھائی من جو ہے ابتدا کے لیے ہے، اب یہ اپنی ذات میں خود بخود دلالت نہیں کر رہا جب تک یہ کسی کے ساتھ ملے گا نہیں. بل تدل علی معنی بغیرہا، بلکہ یہ دلالت کرے گا معنی پر بغیرہا، دوسرے کے ساتھ مل کر، دوسرے کی ہیلپ سے. ٹھیک ہے. تو من جو ہے اپنی ذات میں کوئی دلالت، میں سارا وقت آپ سے کہوں من 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 تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ بھائی من کا مطلب کیا ہے. جب تک میں یہ نہیں کہوں گا کہ بھائی من البصرتی الی الکوفتی، بصرہ سے، سرت من البصرتی الی الکوفہ، میں چلا بصرہ سے کوفہ کی جانب، تو میں نے ابتدا کی. من ابتدا کا معنی کر رہا ہے، جب تک یہ دوسرے کے ساتھ نہیں ملے گا اپنا معنی نہیں کرے گا. ہیا وہیا لا تدل علیہ الا بعد الذکر ما منہ الابتداء. اب یہاں سے بتا رہے ہیں کہ جو من ہے نا، ہیا لوٹ رہی ہے من کی جانب. من
جو ہے وہیا لا تدلو یہ دلالت نہیں کرتا علیہ ابتدا پر، علیہ ہو ضمیر لوٹ رہی ہے ابتدا کی جانب، ٹھیک ہے. من جو ہے دلالت نہیں کرتا ابتدا پر مگر یہ کہ بعد الذکر ذکر کرنے کے بعد، ما منہ الابتدا اس چیز کو ذکر کرنے کے بعد جس سے ابتدا کی جا رہی ہو. یہ عبارت تھوڑی سی مشکل ہے یہاں پہ، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. ریکارڈنگ پہ بھروسہ نہ ہو، ٹھیک ہے. میں ابھی پوچھوں گا کس کو سمجھ میں آیا وہ مجھے سمجھائیں گے آپ لوگ، صحیح ہے. یہ تھوڑی سی عبارت ذرا مشکل ہے، اس کو دیکھیں جی. یہاں سے دوبارہ نحو جیسا کہ من ہے، من کیا ہے؟ حرف ہے. فَإِنَّ مَعْنَاهَا الْإِبْتِدَاء بے شک اس کا معنی کیا ہے؟ ابتدا کا ہے. وَهِيَ اور یہ لا تدلو اسکرین شیئر ہو رہی ہے نا جی، ٹھیک ہے. وَهِيَ اور یہ کہ لا تدلو علیہ، ہی کی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ من کی جانب. جو من ہے دلالت نہیں کرتا علیہ ابتدا پر، الا یہ کہ مگر یہ کہ جب بعد الذکر ذکر کرنے کے بعد، کیا چیز ذکر کرنے کے بعد؟ ما موصولہ ہے اس چیز کے ذکر کرنے کے بعد، ما منہ الابتدا جس سے ابتدا ہو رہی ہے. کالبصرتی والکوفتی جیسا کہ بصرہ اور کوفہ کے درمیان مسئلہ ہے. مثلا تقولو آپ کہتے ہیں سرتو من البصرتی الی الکوفتی، میں چلا، سرتو میں چلا بصرہ سے کوفہ کی جانب، کوفہ کی طرف. تو بصرہ سے میں نے ابتدا کی ہے، تو من یہاں پہ ابتدا کا معنی کر رہا ہے. جی سمجھ آ گئی سب کو یا کوئی مسئلہ ہے؟ استاد جی یہ اس میں الا بعد الذکر ما منہ الابتدا، تو الا مطلب اگر سوائے بعد الذکر ذکر کرنے کے بعد، مطلب یہ ما منہ اس طرح یہ کس طرح سے بن رہا ہے بعد الذکر کے ساتھ؟ ترجمہ اس کا الگ الگ اگر دیکھیں کریں. الا یہ کہ لا تدل علیہ دلالت نہیں کرتا وہ علیہ ابتدا پر، الا یہ کہ مگر. جی جی صحیح ہے جی. حرف جی استثناء آ جی گیا، آگے جی کی چیز مستثنا ہو گئی. ہم نے پوری بات پہلے کی بھائی دلالت من جو ہے ابتدا پہ دلالت نہیں کرتا، مگر کب کرتا ہے بھائی؟ الا بعد الذکر ذکر کرنے کے بعد. کس چیز کو ذکر کرنے کے بعد؟ ما موصولہ بتا رہے اس چیز کو ذکر کرنے کے بعد جس سے ابتدا ہو رہی ہے. مطلب کیا ہوا؟ من اس سے اس من سے، من کے بعد اس جس چیز کا ذکر کر دیا جائے جس سے ابتدا ہو رہی ہے تو وہ من کا معنی کرے گا، ابتدا کا معنی کرے گا، ماں تو کو وہ موصولہ دلالت کیوں کرے کہہ گا، رہے ہیں ورنہ مولانا دلالت، صاحب؟ ورنہ من جو ہے دلالت نہیں کرے گا. جی ماں کو موصولہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ موصولہ ماں کیا ہوتا موصولہ ہوتا ہے. ماں موصولہ اب آپ نے اولا نہیں پڑھی تو میں کیا کروں؟ ہے؟ تھوڑا سا بتا دیں مولانا دیکھیں صاحب، یہ جی، کر دیں. ہاں دیکھیں الذی اس میں موصول ہوتا ہے بھائی. میں کہتا الذی ہوں پتہ کہ ہے مجھے، بھائی الذی ہاں کیا الذی، وہ والا. الذی کے معنی میں ہے ماں موصولہ. ماں موصولہ جو الذی ہے نا، ہاں جو ہاں کا معنی کرتے ہیں ہم، تو اس کی جگہ پہ کبھی کبھی ماں بھی لگا دیتے ہیں، ماں موصولہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. وہ الذی کا جو معنی کر رہا ہے یہاں پہ، یہاں ماں جو الذی ہے لکھ موصولہ سکتے ہیں، ہے. یہاں الذی لکھ سکتے ہیں. آپ لکھ سکتے ہیں، مطلب آپ مصنف نے نہیں لکھا تو اس کو آپ ماں موصولہ لکھیں. اب اپنی ہیڈنگ کر لیں، آپ نا اپنا اچھا حاشیہ چڑھا لیں کہ بھائی ماں موصولہ ہے یہاں پہ، الذی کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے. صحیح ہے. استاد جی اور یہ جو منہ کا بعد میں ما منہ الابتدا جو یہ ہا ہے، یہ بعد الذکر پہ لوٹ رہا ہے. جی ماں من ٹھیک ہے استاد ہاں جی جی. جو ہو ضمیر لوٹ، من ہاں کے بعد ذکر، من کے بعد جی ذکر، منہ الابتدا. ٹھیک جی ہے جی. جی. اوکے. اچھا منہ الابتدا جس سے ابتدا ہو رہی ہے اس کو ذکر کرنے کے بعد دلالت کرے گا، ورنہ دلالت نہیں کرے گا. خلاصہ یہ ہوا من جو ہے وہ ابتدا کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور من جو ہے دلالت نہیں کرے گا ابتدا پر، مگر کب کرے گا؟ جب اس چیز کو ذکر کر دیا جائے جس سے ابتدا ہو رہی ہے. اب خلاصہ سمجھ میں آیا؟ جی ساجد، جی جواد، جی صحیح. جی جزاک. صحیح ہے کیا؟ صحیح ہے، آپ نے جو بولا نا صحیح ہے، گڑبڑ ہے وہ. جی جی میرا مولانا صاحب ہاں جی جی نہیں صحیح لگ رہا ہے.
اچھا صحیح لگ رہا ہے آپ کو, سمجھ میں نہیں آ رہا, بس صحیح لگ رہا ہے. جی جی بس کچھ کچھ آیا ہے ابھی. کچھ کچھ آیا. اچھا جی, اور کس کو نہیں آیا؟ ارسلان اور عبد الرحمان, مولانا آئی فون صاحب. جی سر جی سمجھ آیا. وہ مولانا موسیٰ ہیں آئی فون والے. نہیں نہیں نہیں, مولانا موسیٰ صاحب نہیں ہے, رضوان وہ نہیں بتا رہے تھے نا, نہیں کھوسو صاحب ہیں. میم کوسو صاحب ہے. اچھا کھوسو صاحب نہیں ہے. اچھا وہ پتہ نہیں سن رہے ہیں, ہماری بات نہیں سن رہے ہیں. جی رافع رسول صاحب, سمجھ میں آیا؟ کچھ حد تک سمجھ آ گیا میں. اچھا ریکارڈنگ پہ تو بیس نہیں کر رہا ہے سب؟ نہیں میرے پاس تو ریکارڈنگ کا ٹائم نہیں ہوتا نا, میں تو جو کلاس ہوتی ہے وہی کر کے چلتا ہوں. اچھا جی انشاءاللہ چلیں آگے چلیں. جی استاد. جی استاد جی. وعلامتہ, اور بھائی اس کی علامت, حرف کی علامت کیا ہوگی؟ ان لا یصح الاخبار عنہ ولا به, کہ بھائی صحیح نہ ہو اس کے بارے میں, اس سے خبر دینا اور اس کے بارے میں خبر دینا صحیح نہ ہو. کیا مطلب ہوا اس کا؟ پچھلی دفعہ بات آئی تھی ہماری. جی رافع رسول صاحب بتائیں گے. کیا سوال ہے مولانا صاحب کہ اللہ مطلب سوال آپ اللہ یصح الاخبار عنہ ولا به, میں ترجمہ کر کے بتاؤں, مطلب یہ آپ پوچھ رہے ہیں. ترجمہ نہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ترجمہ کر دیں, چلیں ترجمہ کر دیں. وہ بھی مشکل ہے تو کوشش کرتے ہیں. اللہ یصح الاخبار عنہ ولا صحیح اب اخبار و صحیح خبروں نہیں ہو اللہ, یہاں تک کہ لا اخبار کہ نہیں ہو صحیح خبر اس کے بارے میں, والابہ اور نہیں چلیں ہو. کوئی اور بتائیں, رضوان آپ بتائیں. رضوان کوشش اللہ, کریں جی. میری یہی سمجھ آ رہا ہے بے ال جو ہے وہ اکثر بے شک کے لیے یوز ہوتا ہے. لا نہیں, ٹھیک ہے آپ کر دیں. وہ صحیح الاخبار مطلب خبر, انہو اس پر, ولا بھی کا مجھے یاد نہیں آ رہا مطلب کیا ہے. اچھا کوئی اچھی طرح سمجھا سکتا ہے جی؟ استاد جی میں ٹرائی کرتا ہوں, لیکن اس جی میں اچھا جی سوال بھی تھا. جو استاد جی آپ نے جی بتایا یصح الاخبار عنہ, اور یہ اخبار عنہ اور اخبار بھی یہ دو ہوں گے. اخبار عنہ سے مراد ہوتے ہیں, اخبار جی عنہ ولا به, جی اخبار عنہ سے مراد ہوتا ہے مسند الیہ کے جس سے خبر دینا صحیح ہو. مثال کے طور پہ زید قائم, تو اخبار عنہ ہے اس میں زید کے, اس زید کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. تو یہ اسم کی علامت کے اندر تھا. اور دوسرا جو ہے اخبار بھی ہو جاتا ہے مسند کے جس سے. ساری اب اس کو ڈیفائن کیسے کریں گے؟ اس میں جس دیکھیں طرح جی زید بات یہ قائم ہے, میں بھی ہے قائم. علامت اس کی یہ ہے, حرف کی علامت یہ ہے کہ بھائی اس کا مسند یا مسند الیہ بننا صحیح نہ ہو. سیدھی بات ہے, صحیح نہ ہو. اخبار عنہ مسند الیہ, جی اور ولا بھی مسند مسند. بھی, ٹھیک ہے. سجی مسند لیکن کو اس کو مسند بھی کہتے ٹرمینالوجی ہیں, میں ٹھیک ہے. کیسے ڈیفائن کیسے کیا تھا آپ نے, وہ نہیں سمجھ آیا تھا. کہ ایک سے تو خبر دینا دیکھیں صحیح ہو مسند تو وہ تو سمجھ آ گیا. جملے کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں, مسند الیہ, مسند بھی, ٹھیک ہے. مسند الیہ وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. زید قائم میں زید مسند الیہ ہے, جی اور قائم مسند بھی جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے, وہ سوری جس جو خبر دی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. جی تو ہم نے پڑھا تھا اسم جو ہے وہ مسند بھی ہوتا ہے, مسند بھی ہوتا ہے, مسند الیہ بھی ہوتا ہے, مسند اور مسند الیہ دونوں ہوتا ہے. حرف جو ہوتا ہے وہ مسند الیہ نہیں ہوتا, مسند ہوتا ہے صرف. یہاں پہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حرف جو ہوتا ہے, سوری فعل مغالطہ ہو گیا مجھے, فعل جو ہوتا ہے وہ مسند ہوتا ہے, مسند الیہ نہیں ہوتا. حرف جو ہے نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے. سمجھ گئے جی؟ جی
جی تو یہاں پہ پھر یہ یہ جو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جی جی سر صرف یہ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ جو انہو اور بیہی ہے یہ اس کو کیسے ڈیفائن کرتا ہے؟ انہو جو ہے اخبار انہو، اس کے بارے میں خبر دینا، جس کے بارے میں خبر دینا وہ کیا ہوگا؟ مسند الیہ. زید قائم میں جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے وہ زید ہے، ٹھیک ہے، تو وہ مسند الیہ ہو گیا، وہ اخبار عنہ ہو گیا. ولا بھی، اور قائم کے ذریعے سے اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے تو قائم کیا ہو گیا؟ مسند بھی، مسند بھی، ٹھیک ہے. اوکے اچھا مسند جی، بھی وَإِن مسند لا، الیہ سیم ہے. جی مسند الیہ، مسند الیہ، مسند بھی، جی صحیح. جی سر. اچھا جی. وَأَن لَا يَقْبَلَ علامات الاسماء ولا علامات الافعال. دوسری بات کہ وہ قبول نہ کرے علامات الاسم، قبول نہ کرے علامات الاسمی، علامات الاسمی، اسم کی علامات کو قبول نہ کرے اور فعل کی علامات کو قبول نہ کرے. مطلب یہ کہ جو آپ نے علامتیں پہلے پڑھی ہیں اسم اور فعل کی، وہ کوئی بھی اس کے اندر موجود نہ ہو تو وہ حرف ہے. مختصر بات، صحیح ہے جی، یہ ہو گئی. وللحرف فی الکلام العربی فوائد. اب یہ کہتے ہیں کہ بھئی جب اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا آپ کو، جو کوئی علامتیں اس کی صحیح نہیں پائی جا رہی، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ اور حرف کے لیے وہ بتانا چاہ رہے ہیں وللحرف فی کلام العربی، کلام عرب میں فوائد، بھائی فائدے ہیں اس کا، کوئی مطلب یہ نہیں بیکار نہیں ہے. اچھا جی. کر ربط بین الاسم، اب یہ کیا کرتا ہے بھائی؟ کہہ رہے ہیں بھائی یہ کر ربط، جیسا کہ فائدہ کیا ہے کہ بھئی یہ دو اسموں کے درمیان ربط پیدا کرتا ہے. نحو زید فی الدار، جیسا کہ زید فی الدار، زید الگ ہے، دار الگ ہے. اب میں آپ سے کہوں زید دار، زید الدار، زید الدار، آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. جب میں کہوں گا زید فی الدار، زید گھر میں ہے، تو یہ میں بتا رہا ہے حرف ہے، اس نے دونوں کے درمیان ربط پیدا کر دیا، جملے کا پورا معنی بیان کر دیا. اول فعلین، یا دو فعلوں کے درمیان ربط پیدا کرتا ہے. نحو اريد ان تضربا، اب ان جو ہے نا یہ حرف ہے، یہ بتا رہا ہے اريد ان تضربا، اس کا معنی کیا ہوا؟ میں ارادہ کرتا ہوں کہ آپ ماریے، ٹھیک ہے جی، میں چاہتا ہوں کہ آپ ماریے. اب میں یہ کہوں اريد، میں چاہتا ہوں، آپ مارتے ہیں، تضریبوں کا معنی کیا ہوا؟ اگر حرف کو نکال دیں، میں چاہتا ہوں آپ مارتے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ مارتے ہیں، میں یہ کہتا رہوں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک میں ان نہ لگاؤں. میں نے ان لگا دیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ ماریے، ٹھیک ہے جی. تو ان جو ہے اس نے بتا دیا، اس کا فائدہ بیان ہو رہا ہے، رب بیان کر رہا ہے یہ دو فعلوں کے درمیان، واسم وفعل، اور دو اور ایک اسم اور ایک فعل کے درمیان بھی. ضربت بالخشبہ، اب میں کہوں کہ بھائی ضربت، میں نے مارا، خشبہ، ضربت خشبتا، میں نے مارا لکڑی کو. اگر میں با نہیں لگاتا ہوں تو میں یہ کہوں گا ضربت خشبتا، میں نے مارا لکڑی کو، میں نے مارا لکڑی کو، تو جملہ بنی نہیں رہا، میں نے لکڑی کو مارا نہیں بھائی. میں جب با لگایا تو اس کا مطلب بن گیا ضربت بالخشبتی، میں نے مارا لکڑی کے ذریعے، میں نے مارا لکڑی کی ہیلپ سے. تو یہ با یہاں پہ جو ہے نا اسم اور فعل کے درمیان کے درمیان ربط پیدا کر رہا ہے. او جملتین، یا دو جملوں کے درمیان ربط پیدا کرے گا. ان جاءنی زید اکرمتہ، اب دیکھیں جاءنی زید ایک جملہ ہو گیا، اکرمتہ دوسرا جملہ ہو گیا. جاءنی زید، میرے پاس آیا زید، اکرمتہ میں نے اس کا اکرام کیا. بھائی میں نے کہا کہ بھائی عثمان صاحب پاکستان آئے اور میں نے ان کا اکرام کیا، یا نہیں عثمان صاحب تو آ چکے ہیں، چلیں رافع رسول صاحب پاکستان آئے اور میں نے ان کا اکرام کیا. تو رافع صاحب کہیں گے میں تو پاکستان آیا ہی نہیں ہوں 1.5 سال میں. جب میں نے لگا دیا ان، تو ان بتا رہا ہے اگر
اگر رافع صاحب میرے پاس آئے تو میں ان کا اکرام کروں گا. اب یہ ان جو ہے نا اگر اس نے بیان کر دیا, جملے کا پورا مطلب ہی چینج کر دیا, مستقبل میں کر دیا, ماضی سے مستقبل میں کر دیا. پہلے ماضی میں تھا جملہ جاءنی زیدن, زید میرے پاس آیا, جاءنی رافع میرے پاس رافع آئے, اکرمتہ میں نے ان کا اکرام کیا, تو ماضی میں تھا. تو ان لگ گیا اس جملے کو پورا کنورٹ کر دیا مستقبل میں کہ اگر آئے تو میں ان کا اکرام کروں گا. ٹھیک ہے جی, سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی. اچھا جی. وغیر ذلك من الفوائد التي تعرفها في القسم الثالث ان شاء الله تعالی, اور اس کے علاوہ اور بھی فائدے ہیں حرف کے, التي جو تعرفها ہم اس کو بیان کریں گے قسم ثالث میں انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی, قسم ثالث آگے ہماری آئے گی, اس میں حرف کی بحث آئے گی, وہاں پہ ہماری بات چلے گی اس بارے میں. وَيُسَمَّى حَرْفًا, اب اس کا نام کیا رکھ دیا بھائی؟ حرف رکھ دیا گیا. حرف کیا ہوتا ہے بھائی؟ لِوُقُوعِ فِي الْكَلَامِ حَرْفًا, کیونکہ حرف کہتے ہیں طرف کو, کنارے کو. ٹھیک ہے, لِوُقُوعِ, اب وجہ بیان کر رہے ہیں, نام رکھنے کی وجہ بیان ہو رہی ہے. وجہ تسمیہ یہاں سے لِوُقُوعِهِ, کیونکہ یہ واقع ہوتا ہے, آتا ہے, فی الکلام, فی الکلامی, کلام کے اندر آتا ہے بھائی, حرفن کنارے میں. صحیح ہے جی. ای طرفن, کنارے کا معنی بیان کرتے ہیں, ای حرفن کا معنی ہو گیا طرفن, کنارے میں. یہاں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے, زید فی الدار, زید گھر میں ہے. اب یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں حرف جو ہے نا وہ کنارے میں آتا ہے, یہاں پہ تو درمیان میں آ رہا ہے. جی سمجھ میں آیا؟ کنارے ویسے درمیان میں آتے ہیں, کنارے میں آپ ایگزامپل کون سی ہے؟ زید فی الدار میں نہیں دیکھیں, زید فی الدار ہے نا, یا ضربت بالخشبہ ہے, اريد ان تضرب ہے, سب میں درمیان میں آ رہا ہے حرف, اور ہم کہہ رہے ہیں یہ کنارے پہ آ رہا ہے. کنارے کی وجہ سے اس کا نام رکھ دیا طرف, طرف کی وجہ سے ہم نے اس کا نام رکھ دیا حرف. مر صاحب لیکن ابھی آپ نے جو ایگزامپل دی تھی ان جانی زید و اکرمتہ, اس میں تو چلے وہاں تو کنارے پہ آ رہا ہے, لیکن وہ بات ٹھیک ہے آپ کی, وہ کنارے پہ آ گیا. لیکن زید فی الداری کو کیا کریں گے؟ اريد ان تضرب کیا کریں گے؟ ضربت بالخشبہ کیا کریں گے؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ رضوان صاحب اس کے لیے مولانا صاحب میں نے سنا تھا کہ وہ عربی کے تمام الفاظوں کو ایک جگہ لکھا گیا, اس میں سے اسم الگ کر دیے, فعل الگ کر دیے, پھر جو بچ گئے وہ اس کو ایک سائیڈ پہ لکھ دیا, ان کو کہہ دیا حرف ہے. ایسے سنا تھا میں نے پہلے, مے بی رانگ. اچھا, یا اس کی طرف تکوین میں دونوں طرف چیزیں, اس لیے طرف بولتے ہیں. وہ مکمل چیز ہو جاتی ہے, مسند اور مسند الیہ. جی دیکھیں جی, بات یہ ہے, رضوان صاحب کا جواب تھوڑا قریب تو ہے. وجہ کیا ہے دیکھیں ذرا, آپ نیچے حاشیہ دیکھیں, از لیسا جو ہے نا, از لیسا کا حاشیہ دیکھیں نیچے اسی میں, ہاں از لیسا کا حاشیہ دیکھیں جی. کانہ جواب سؤال, یہاں پہ ایک جواب, یہ جو از لیسا ہے نا یہ سوال کا جواب ہے. ٹھیک ہے جی, طرف سے جو ہے نا ایک سوال پیدا ہو رہا تھا کہ بھائی تو کنارے پہ ہے, یہاں از لیسا سے جواب بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تقدیرہ, اور سوال مقدر کیا ہے, انہ لا نسلم انہ فی طرف الکلام, ہم تو اس کو تسلیم نہیں کرتے. بھائی سوال کیا ہے؟ بھائی سوال یہ ہے, انہ لا نسلم, ہم تسلیم نہیں کرتے بھائی کہ یہ کنارے میں ہے. لأن فی قولہ زید فی الدار, کیونکہ زید فی الدار میں جو فی ہے وہ درمیان میں آ رہا ہے, فی وسط الکلام, وہ تو درمیان میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, فاجاب, تو جواب دیے گیا. اجاب المصنف رحمہ اللہ, مصنف رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں, بأن المراد بکونہ طرفا, کہ بھائی طرف سے جو مراد ہے, انہ لیسن, انہ لیس مقصودا بالذات, کہ بھائی وہ مقصود ذاتی مقصود نہ ہو, طرف سے مطلب درمیانی بات نہ ہو, مطلب ہماری ذات بات کا مقصد نہ ہو وہ. مثلا مسند اور مسند الیہ, مسند اور مسند الیہ نہ بن رہا ہو, ہمارا کلام کے اندر اصل مقصد کیا ہے بھائی, مسند اور مسند الیہ اصل مقصد ہے, یہ نہ ہو. بس اس کی وجہ سے باقی جو بچ گیا وہ طرف, وہ کنارے کی چیزیں ہیں, بھلے وہ درمیان میں کلام میں آ رہا ہے,
لیکن وہ مقصودی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. از لیسا تو یہاں سے بتا دیا از لیسا مقصودم بالذات، کیونکہ یہ مقصود ذات ہماری جو جملے کے اندر مقصود زید فی الدار، زید اور دار یہ دو چیزیں تھی. ہمارا اصل مقصد تھا بھائی زید کو ہم ثابت کریں گھر کے اندر. ٹھیک ہے، زید گھر میں ہے. ہمارا اصل مقصد یہ تو نہیں ہے کہ میل کو بیان کریں ہم. ہمارا اصل مقصد تو زید کے بارے میں خبر دینا ہے نا. تو مسند اور مسند الیہ دونوں اصل مقصد ہیں ہمارے. تو اس سے جو چیز بچ گئی فی وہ طرف ہے، وہ کنارہ ہے، اس وجہ سے اس کو طرف کہہ دیا. مسئلہ سمجھ میں آیا جی؟ سوال یہاں پہ جو سوال اٹھ رہا ہے اور جو جواب یہاں سے ہو رہا ہے وہ سمجھ میں آ گیا جی؟ جی جی. جی ڈاکٹر صاحب تو نہیں آ گئے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. ڈاکٹر صاحب مجھے بہت معذرت، مجھے پتہ نہیں چلتا ٹائم کا. آپ مجھے آ کے بس ایک سلام کر دیں گے نا. کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اپنا نحو دہرا رہا تھا آپ کے اچھا جی. اچھا جی، آپ دہراتے بھی رہا کریں اور کچھ غلطی ہو تو بتا بھی دیا کریں، کیونکہ غلطیاں ہم بہت کرتے ہیں اور چپکے سے یہاں پہ پڑھا بھی دیتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ صحیح پڑھایا